اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولى كبره منهم له عذاب عظیم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ نور کی آیت نمبر 11 اور 12 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ اس سے قبل خواتین کے تحفظ کے بارے میں 3 طرح کے قانون اللہ نے بیان فرمائے۔ نمبر 1 زنا کی سزا، پھر حد قذف یعنی تہمت لگانے کی سزا، نمبر 3 لعان یعنی اگر بیوی پر تہمت لگا دی تو اس صورت میں کیا حکم ہے۔ یہ خواتین کے تحفظات، ان کے حقوق کے تحفظ کے بیان میں ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے علموا نساءکم سورۃ النور، اپنی عورتوں کو سورۃ النور سکھاؤ۔ اکثر احکام اس سورہ میں عورتوں سے متعلق ہیں۔ اگلی آنے والی آیات میں ایک بڑا عظیم الشان واقعہ پیش آیا، وہ آیات اس بارے میں ہیں۔ ترجمہ سے قبل میں چند گزارشات اس سے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں۔ واقعہ حساس ہے، واقعہ سے پہلے چند باتیں ضرور ذہن نشین کرنی چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام ہیں وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، معصوم نہیں ہیں، محفوظ ہیں۔ اس لیے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے لغزشیں ہو گئیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا ہے، اور ان کے بارے میں یہ بھی فرما دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بھی فرما دیا ہے کہ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ یہ میں باتیں اس لیے آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ سن کر کسی صحابی کے بارے میں، کسی صحابیہ کے بارے میں دل میں تکدر نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ واقعہ حساس ہے، اس واقعے کے کئی پہلو ہیں۔ اگر اس کو محتاط طریقے سے نہ بیان کیا جائے، نہ لکھا جائے، نہ پڑھا جائے، نہ سنا جائے، پھر حضرات صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں دل میں تکدر پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد ہے جو ہم ممبر پہ ہر جمعہ کے دن سنتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، اللہ کے لیے ڈرو میرے اصحاب کے بارے میں، اور میرے بعد ان کو ملامت کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے بغض رکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جامع ترمذی کی روایت، جس نے ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی اللہ اس کو ضرور اپنی گرفت میں لے لیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں تکدر دل میں نہیں آنا چاہیے، بال برابر بھی۔ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، صحابہ کرام محفوظ ہیں، بعض صحابہ سے لغزشیں ہوئی ہیں، پھر انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ ان سے راضی ہو چکے۔ اب واقعہ پیش یوں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق سے واپس تشریف لا رہے تھے، جس کو غزوہ مریسیع بھی کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہمراہ تھی، الگ اونٹ پہ سوار تھیں اور ہودج میں سوار تھیں۔ آپ حضرات نے
شاید ہودج دیکھے ہوں، یہ سندھ کے علاقے میں، ہمارے جنوبی پنجاب کے علاقوں میں خواتین اب بھی ان پہ سواری کرتی ہیں۔ وہ ایک کجاوا سا ہوتا ہے اونٹ کے اوپر جس میں خواتین آرام سے بیٹھ جاتی ہیں، اور بسا اوقات ان پر پردے تان دیے جاتے ہیں تاکہ خواتین اس پردوں میں رہیں اور ان کو نقاب و حجاب کی ضرورت پیش نہ آئے اور کوئی ان کو دیکھ نہ سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہودج میں تھیں، اور جب کسی جگہ قافلہ رکتا تھا تو حمال آتے تھے، ہودج اٹھاتے تھے، زمین پہ رکھ دیتے تھے اور ہٹ جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سے نکلتی، اپنی ضرورت کو پورا کر لیتی، پھر اس میں بیٹھ جاتی ہیں تو ہودج اٹھا کر دوبارہ اونٹ پہ رکھ دیا جاتا تھا۔ ایک جگہ راستے میں یہ حضرات رکے، ہودج اٹھا کے حمال نے زمین پہ رکھ دیا، وہ جو ہودج اٹھانے والے تھے انہوں نے زمین پہ رکھ دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلی، اپنی ضرورت کے لیے چلی گئیں، وہاں ان کا ہار گم ہو گیا جو ان کی ہمشیرہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، وہ ہار گم ہو گیا، گر گیا وہاں پہ۔ ہار تلاش کرنے میں تاخیر ہو گئی، ہودج اٹھانے والے آئے، چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نحیف تھی، کمزور بدن تھی، یہ ساری باتیں بخاری شریف میں جو مروی روایت ہے، لمبی تفصیلی روایت، کتاب و تفسیر میں بھی ہے، کتاب النکاح میں بھی ہے، ایک تفصیلی روایت، وہ روایت میں آپ کے سامنے اس کے ترجمہ صرف عرض کر رہا ہوں۔ چونکہ نحیف البدن تھی، کمزور تھیں، نوعمر تھیں، ہودج والوں نے ہودج اٹھایا، ان کو احساس ہی نہ ہوا کہ اندر بیٹھی ہوئی ہیں، اور اونٹ پہ رکھ دیا اور اونٹ کو ہنکا دیا۔ قافلہ روانہ ہو گیا، یہ ہار تلاش کرتی رہیں، جب واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ اب ایک قافلے کے پیچھے نہیں چلی، بڑی سمجھدار تھیں کہ پتہ نہیں میں پیچھے جاؤں گی، کہاں ان کو پاؤں گی، اور تنہا ویرانے میں چلنا پڑے گا۔ یہ وہیں بیٹھ گئیں کہ مجھے نہ پا کر یقیناً وہ لوگ تلاش کرتے واپس آئیں گے۔ بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی۔ حضرت صفوان ابن المعطل رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کی تشکیل یہ تھی کہ لشکر کے پیچھے رہنا ہے۔ گری پڑی چیزیں جب لشکر پڑاؤ ڈالتا ہے تو کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، چھوٹ جاتی ہیں، پیچھے چھوڑا جاتا تھا ایک صاحب کو تاکہ وہ چیزیں اٹھاتے چلے آئے، اور اسی طرح پیچھے سے کوئی تعاقب نہ کرے۔ ایک آدمی کو پیچھے سے رکھا جاتا ہے کہ لشکر کے پیچھے سے خیال رکھے۔ حضرت صفوان ابن المعطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب پہنچے، اپنی سواری انہوں نے اپنے اونٹ پہ سوار تھے، انہوں نے دیکھا کہ کوئی آدمی سو رہا ہے۔ قریب پہنچے تو پہچان لیا، حجاب سے قبل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ چکے تھے، حجاب کے نازل ہونے سے پہلے پہچان لیا کہ حضرت عائشہ ہیں۔ قریب پہنچے، زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی، کوئی اور بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے ان کے پاس اونٹ بٹھایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو گئیں، وہ تیزی سے اونٹ کو لے کے چلے اور لشکر میں مل گئے۔ بس یہاں موقع مل گیا عبداللہ بن ابی، رأس المنافقین، رئیس المنافقین نہیں، رأس المنافقین، منافقین کا سرغنہ، واہی تباہی بکنے کا اس کو موقع مل گیا، اور اس نے واہی تباہی بکنی شروع کر دی۔ جب اس نے بات چلائی تو بعض بھولے بھالے مسلمان، 3 صحابہ، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت مصطح رضی اللہ عنہ، اور عورتوں میں سے حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا نے بھی ان باتوں کا تذکرہ کر دیا۔ جب واپس پہنچے، اب یہ باتیں لشکر کے اندر بھی چل رہی ہیں، باتیں چل رہی ہیں۔ خیر جب واپس پہنچے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی خبر نہیں، کوئی بات معلوم نہیں۔ واپس پہنچے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر کے کام کاج میں مشغول ہو گئی، لیکن ایک چیز میں نے محسوس کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ وہ لطف کا معاملہ نہیں رہا جو پہلے ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو باہر باتیں سن رہے تھے نا، کہنے کہ مجھے معلوم نہ ہوا۔ حضور ایک تو میری طبیعت خراب ہونے لگ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے، میرا پوچھتے، سلام فرماتے، پوچھتے، اور اس کے بعد کوئی بات نہیں۔ ان کے اس انداز کو دیکھ کر میری طبیعت بھی خراب ہو گئی اور بگڑ گئی۔ ایک دن میں تقاضۂ بشریہ کے لیے نکلی گھر سے، اور میں چونکہ بیمار تھی تو میرے ساتھ مصطح بھی ساتھ تھی، میرے ساتھ سہارا دینے کے لیے۔ تو ہم جا رہے تھے، راستے میں جب تقاضا بشریہ پورا کر کے واپس آنے لگے تو مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی چادر لی ہوئی تھی، تو چادر میں پاؤں الجھ گیا، تو الجھا تو ان کے منہ سے نکلا تعیس مصطح،
مصطح ہلاک ہو جائے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا رضی اللہ عنہا وہ تو بدری صحابی ہے، آپ کا بیٹا ہے اور بدری صحابی، آپ ان کے بارے میں یہ بات کہہ رہی ہے؟ فرمایا بیٹا آپ کو پتہ نہیں آپ کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے کہ جی کیا کہتا ہے؟ اب انہوں نے ساری بات سنائی، کہنے لگے جب انہوں نے سنائی تو میرا مرض اور بڑھ گیا، اب پتہ چلا کہ معاملہ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عدم التفات کیوں ہے، کیا وجہ ہے۔ صبح میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، یا رسول اللہ میں اپنے گھر چلی جاؤں؟ آپ نے فرمایا چلی جاؤں۔ میں اپنے گھر گئی، اپنی والدہ سے جا کر ملی اور میں نے اپنی والدہ کو کہا آپ کو یہ قصہ معلوم ہے؟ فرمایا بیٹا معلوم ہے۔ کہنا کہ بیٹا غم نہ کرو، آپ تمہاری جیسی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے حاسدین بہت ہوتے ہیں، تو تم صبر کرو۔ تو میں کہنے لگی لوگ باتیں کر رہے ہیں اور میں صبر کروں؟ میں رونا شروع ہو گئی۔ یہ ساری رات جو ہے میری رونے میں گزری، یہ والی۔ اگلا دن آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، یہ دونوں خاص گھر کے لوگ ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید سے پوچھا تم حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ نیک خاتون ہے، میرے دل میں ان کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ کو کوئی تکدر طبعی ہو گیا ہے، دل پہ بوجھ ہے، تکدر طبعی، جب آدمی کسی کے بارے میں برائی سنتا ہے اس کے دو درجے ہوتے ہیں، ایک ہے بدگمان ہونا، ایک ہے تکدر طبعی ہونا۔ ہم انسان ہیں، ہماری طبیعتوں پر اثر ہوتا ہے، ایک ہے بدگمان ہونا، وہ الگ چیز ہے، وہ گناہ کی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدگمان نہیں تھے، تکدر طبعی ہو گیا۔ یہ ہو سکتا ہے، انسان کو ہوتا ہے تکدر طبعی، آپ کی طبیعت میں تکدر آ گیا۔ یا رسول اللہ اگر آپ کو تکدر طبعی ہے تو عورتیں تو اس کے علاوہ بھی ہیں بہت زیادہ، تو آپ حضرت بریرہ سے پوچھ لیں جو ان کی خادمہ ہیں، ان کو بلا کر پوچھیں۔ حضرت بریرہ کو بلایا گیا رضی اللہ عنہا، ان سے پوچھا آپ حضرت عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ نوجوان عمر ہیں، سیدھی سادی بھولی بھالی سی ہیں، آٹا گوندتی ہیں اور سو جاتی ہیں، بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر، بھولی بھالی ہے، بس اتنی ہے کہ ان کا مسئلہ ہے آٹا گوندتی ہیں اور بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہے۔ اب اگلا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رونے میں گزرا، یہ پورا گزر گیا، دوسری رات شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ دلاسا دے رہے ہیں، حضرت عائشہ کی صدیقہ کی والدہ دلاسا دے رہے ہیں کہیں ان کا کلیجہ نہ پھٹ جائے۔ 2 دن 2 راتیں، اب ایک رات پھر ایک دن پھر ایک رات، اب رونے میں گزر رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے اور فرمانے لگے عائشہ اگر تم بری ہو تو اللہ تمہیں بری کر دیں گے، اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو توبہ استغفار کر لو، اللہ معاف کر دیں گے۔ فرماتی ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات فرمائی نا کہ اگر تم سے غلطی ہوئی ہے توبہ استغفار کر لو اللہ معاف کر دیں گے، تو میرے آنسو خشک ہو گئے۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں، خاموش، میں کیا جواب دے سکتا ہوں۔ میں نے اپنے والد سے کہا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں، خاموش۔ فرمایا میں کیا جواب دے سکتا ہوں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ تو پھر میں نے کہنا شروع کیا اللہ اکبر۔ ہمارے عربی ادب میں شاہکار جو ادب ہے، شاہکار ادب عربی ادب میں وہ یہ والی حدیث ہے، شاہکار ادب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عربی ادب پر بہت مہارت حاصل تھی، جس طرح وہ یہ حدیث بیان کرتی ہیں ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ میں تو وہ الفاظ بیان نہیں کر سکتا، نہ مجھے متن یاد ہے اتنا لمبی حدیث ہمارے ہاں بخاری شریف میں آتی ہے، لمبی حدیث، کئی صفحات پر مشتمل ہے یہ روایت، عربی ادب کا شاہکار ہے۔ فرمانے لگے کہ لقد سمعتم هذا الحدیث، یا رسول اللہ آپ نے یہ باتیں بہت دفعہ سنی ہیں باہر، یہاں تک کہ یہ بات آپ کے دل میں قرار پکڑ گئی ہے، یعنی تکدر طبعی ہو گیا، بدگمانی نہیں۔ نبی علیہ السلام معصوم ہے، بدگمانی کے درجے پہ جا ہی نہیں سکتے، تکدر طبعی ہو گیا۔
یا رسول اللہ اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، آپ میری تصدیق نہیں کریں گے. اگر میں یہ کہوں کہ میں نے وہ کیا ہے وہ اللہ جانتے ہیں کہ میں نے نہیں کیا، آپ میری تصدیق کر لیں گے. میں وہی کہنا چاہتی ہوں جو ابو یوسف نے کہا. کہنے لگے کہ مجھے تو ان کا نام بھول گیا، یوسف علیہ السلام کے والد کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آیا، یعقوب علیہ السلام. تو میں نے کہا میں وہ کہتی ہوں جو ابو یوسف نے کہا تھا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. میں صبر جمیل اختیار کرتی ہوں اور اللہ سے مددگار ہوں ان باتوں پر جو آپ کہہ رہے ہیں. فرمانے لگی میں اٹھی اور لیٹ گئی، میری ہمت جواب دے گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے تھے کہ وحی کی کیفیات آثار ظاہر ہو گئے، ماتھے پر پسینہ آنا شروع ہو گیا. تو جیسے آثار ختم ہوئے آپ نے فرمایا ابشری یا عائشہ، عائشہ آپ کو خوشخبری ہو، اللہ نے آپ کی برات کو نازل فرما دیا. قرآن پاک کی 10 آیات ان کی براءت میں نازل ہوئی ہیں اور ان کی شان ہے کہ محاریب میں، محراب میں قیامت تک ان آیات کی تلاوت کی جائے گی اور قرآن پاک میں ان آیات کی تلاوت کی جائے گی. وہ فرماتی ہے کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہوگا، مجھے یہ یقین تھا کہ میرے بارے میں کوئی وحی نازل ہو جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب دکھلا دیا جائے گا، یہ یقین نہیں تھا کہ قرآن نازل ہوگا. تو قرآن پاک نازل ہو گیا ان کی شان میں اور آئندہ بھی خواتین کے حقوق کے تحفظ میں. ان الذین جاؤوا، میں صرف ایک آیت کا ترجمہ کرنا چاہوں گا. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جو طوفان اٹھا کے لائے، یعنی بہتان گھڑا جنہوں نے، عصبۃ منکم وہ تم میں سے ایک جماعت ہے مختصر سی. ان میں سے ایک تو عبداللہ بن ابی ہے. وہ منکم کیوں کہا؟ ظاہری طور پر چونکہ وہ مسلمان تھا، وہ تم میں سے ہے ظاہری طور پر چونکہ وہ مسلمان تھا، منافق تھا. اور 3 صحابہ کرام شامل ہیں، حضرت مصطح اور حمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہما. سب پر حد جاری ہوئی، حد سب پر جاری ہوئی ہے، حد قذف 80 سے کوڑے مارے گئے ہیں اور عبداللہ بن ابی پر دوہری حد جاری کی ہے. اور اس کے بعد حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ کے سامنے کوئی ان کی برائی کرتا تھا سختی سے ڈانٹ دیتی تھی. کوئی کہہ دیتا تھا کہ انہوں نے تو آپ کے بارے میں یہ کہا تھا، سختی سے ڈانٹ دیتی تھی کہ ان کے بارے میں کوئی بات نہ کہو، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہیں، ان کی تعریف و ثنا بیان کرتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات نہ کرو. جیسے میں نے شروع میں ایک بات عرض کر دی، انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، صحابہ کرام محفوظ ہیں، ان سے لغزش ہو سکتی ہے. بعض لوگوں سے لغزش ہوئی، انہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ ان سے راضی ہو چکے ہیں. ایک بال برابر بھی تکدر دل میں صحابہ کرام کے بارے میں نہ آنے دیے. لا تحسبوه شرا لکم، تم اپنے حق میں اس کو برا مت سمجھو. یہ جو بہتان لگایا گیا ہے تم پر، لا تحسبوه شرا لکم، اس کو اپنے حق میں برا گمان نہ کرو. بل هو خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے. کیا بہتر ہے؟ کہ اللہ نے آپ کی برات نازل کر دی. اور پھر کیا بہتر ہے کہ آپ کو تکلیف پہنچی، آپ نے صبر کیا، اللہ نے کئی درجات آپ کے بلند کر دیے. اور کیا بہتر ہے؟ آئندہ کسی مسلمان کو اس طرح کی تکلیف ہوگی تو اس واقعے کو سن کر اس کو تسلی ہو جائے گی. یہ ہے بل هو خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے. لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ہر اس شخص کے لیے جو اس نے گناہ سے کمایا اس کے لیے حصہ ہے. جس نے اس گناہ میں حصہ لیا، جس نے باتیں کی ہیں وہ سب اس میں شریک ہیں. لیکن والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور وہ جو بڑا بوجھ لے کر پھرا، جس نے بڑا بوجھ ڈھویا، بڑا بوجھ اٹھایا، یعنی عبداللہ بن ابی، لہ عذاب عظیم، اس کے لیے تو سخت عذاب ہے. انشاءاللہ مزید ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.